السلام علیکم۔ جی آج کل تو سب ہمارے کسٹمرز کے فریاد کر رہے ہیں کہ گرمی ہے اور گرمی میں پودے رکھنا یا بیچنا یا لگانا ناممکن ہے، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پودے لگانے میں گرمی کوئی رکاوٹ نہیں بناتی ہے، بلکہ گرمی ایک ایسا موسم ہے جس میں پودوں کی گروتھ ہوتی ہے۔ سردی میں تو پودوں کی گروتھ ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ کہ ہاں کیئر ہونی چاہیے، کچھ احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ احتیاطی تدابیر تو ڈاکٹرز نے انسانوں کو بھی کہا ہے کہ یہ آج کل موسمیات والے کہہ رہے ہیں کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ تو احتیاط تو پودے کو بھی کرنا چاہیے، گرمی سے بچنا چاہیے، انسان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے جو ہم پالنے والے جانور ہوتے ہیں، یا خواہ وہ پیٹس کر کے شکل میں جانور ہوں، یا جو ہمیں دودھ وغیرہ دیتی ہے یا گوشت دیتی ہے، وہ جانور ہم پالتے ہیں یا پولٹری پالتے ہیں، ان کا بھی احتیاط کرنا چاہیے، گرمی سے بچانا چاہیے نا۔ تو یہ تو الگ بات ہے، یہ تو الگ موضوع ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا بہت احتیاط ہو جائے تو گرمی پودے لگانے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اب یہ سارے کسٹمرز ہیں نا، یہ آج مئی کا کون سا تاریخ ہے؟ یہ 22 تاریخ ہے مئی کا۔ تو شدید گرمی ہے، لیکن یہ پھر بھی یہ پلانٹس آرڈر کر رہے ہیں، کیوں اس لیے آرڈر کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو احتیاط کا پتہ ہے، شاید احتیاط کا پتہ ہے، کیونکہ تقریباً اس میں سے یہ زیادہ تر جو کسٹمرز ہیں جو آج بھیج رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اندازتاً اوسطاً اس نے 4-5 مرتبہ ہم سے پودے منگوائے ہیں، آرڈر کیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو پودوں کی کیئر کرنے کا پتہ ہے، اسی لیے تو مئی کے درمیان میں ان لوگوں نے آرڈر کیے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ بات کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ہے گرمی سے پودے گرمی کے ٹائم میں یا گرمی کے مہینوں میں پودے لگانا نہیں چاہیے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ گرمی کے مہینوں میں پودوں کا زیادہ پیداوار ہوتی ہے۔ ہاں احتیاطی تدابیر چاہیے، جس طرح میں آپ کو جو گملے جو لوگ گملے گھر کی چھت پر جس نے لگائے ہیں، اور اس گملوں پر ظاہری بات ہے آج کل کی گرمی میں، مثلا یہ گرما ہے، یہ گملہ ہے، یہ آس پاس کی گرمی کا تپش آتا ہے، اور جب یہ اس طرح کا گملہ پھر روف ٹاپ پر ہو، گھر کی چھت پر ہو، تو چھت میں تو آس پاس سیمنٹ کی دیواریں اور چھت سے جو ہے وہ ہیٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور وہ ہیٹ اسی پر لگتا ہے۔ تو اس میں جب گھر کی چھتوں پر یا گھر کی دیواروں کے ساتھ کوئی گملے ہو، تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ تو بڑا گتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے تختے ہوتے ہیں، یہ جو الیکٹرانکس وغیرہ کی پیکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے نا، یہ کباڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، جو ردی کی کام کرتے ہیں، ان کے پاس کافی ملتے ہیں، تو ان سے بھی آپ لا سکتے ہیں۔ الیکٹرانکس والے کے پاس بھی یہ ردی کے ٹکڑے پڑے رہتے اس طرح تختے، تو اس طرح کے تختوں کو کاٹ کے آپ اس گملے کے آس پاس لگائے، تو اس کو جو ہے نا ہیٹ نہیں لگے گی، کیونکہ جب ہیٹ اس کی روٹس پر لگتی ہے تو گملے کی روٹس کو جو ہے نا ہیٹ کا افیکٹ آتا ہے، اور پھر پودا کمزور ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ گملوں کے آس پاس کوئی گتا لگائیں، تاکہ اس کی روٹس پر ہیٹ کم سے کم لگے۔ تو بس اس طرح احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، یا اس قسم کی جو گملے ہو آدھا سایہ آدھا دھوپ والے جگہ پر رکھنا چاہیے نا، سیمی شیڈ جگہ پر رکھنا چاہیے، تو یہ پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آج لاہور کے لیے کچھ دیودار اور چیڑ کی کچھ پلانٹس بھیج رہے ہیں۔ یہ چیڑ کا پودا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑے پیارے اس کے پتے ہیں، جو ہے، اور یہ جو ہے یہ دیودار ہے۔ دیودار کا پتا اور خد و خال الگ ہوتا ہے، اور چیڑ کا الگ ہوتا ہے، اور یہ ایک اور ہے جس کو کائل کہا جاتا ہے، کائل کا پودا ہے، تو اس کا جو ہے نا پتے کا خد و خال الگ ہے۔ تو یہ خالد صاحب کے لیے جس کا تعلق لاہور سے، ان کے لیے دیودار کی 9 پودے اور چیڑ کے 6 پودے اور کائل کے 2 پودے بھیج رہے ہیں۔ اچھا، یہ خالد لطیف صاحب ہے، اس کا تعلق کراچی سے ہے، ان کے لیے پائن ایپل کا پودا جس کو انناس اردو میں کہا جاتا ہے، اس کا ایک پودا بھیج رہے ہیں۔ یہ جاپانی پل کا پودا، اچھا، یہ ریڈ گوجی بیری، بربیریسلیسم، اور آڑو کا پودا اور پیپینو میلن بھیج رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی خالد لطیف صاحب کا دوسرا پارسل ہے، اس میں لیچی کا پودا بھیج رہے ہیں۔ اچھا، لوکاٹ، یہ جو ہے یہ آڑو کا پودا، یہ پنگ میسور ریسپیری، یہ چیسٹرٹون بلیک بیری، یہ ریڈ ریسپیری کا پودا، یہ سندھی بیری ایک پودا ہے، یہ بھی ایڈ کیا ہے۔ یہ سید طاہر بھائی ہے،
سعید علی طاہر لاہور سے بھی اس کا تعلق ہے. ان کے لیے ریڈ گوجی بیری، بلیک امبر، آلو بخارا، پیپینو میلن اور اس طرح دو پودے ہر ایک سے. یہ ریڈ ریسبیری کا پودا، چیسٹر تھورنلیس بلیک بیری کی دو پودے بھیج رہے ہیں. سعید طاہر علی کی دوسرے پارسل میں ساگ پلانٹ کا ایک پودا اور پنگ میں سور ریسبیری کے 2 پودے، بلیک گوجی بیری کی 2 پودے، یہ لوکارٹ کا پودا یہ ایڈ کیا ہے. ناصر عمران بھائی ہے، اس کا تعلق پسرور سے ہے، ضلع سیالکوٹ پسرور سے. ان کے لیے 4 آڑو کے پودے اور آڑو کی جو ارلی گرانڈ پودے ہیں گرم ملاخ والے وہ بھیج رہے. اور ایک بلیک امبر پلم، ایک خرمانی پودا اسپینش ویرائٹی، اور یہ پنگ میں سور ریسبیری انار کا ایک پودا ان کے لیے بھیج رہے ہیں. طاہر اکرم صاحب ہے، ان کے لیے یلو اسٹرابری گاوا اور یلو تھائی گاوا، اچھا مشکی امبر کا پودا اور سندرخانی انگور، پنگ میں سور ریسبیری، لوکارٹ، بلیک امبر پلم، اور یہ کچھ بانس کی کچھ کٹنگز ان کے لیے بھیج رہے ہیں. یہ بھی ان کے لیے طاہر اکرم صاحب جس کا تعلق راولپنڈی سے، ان کے لیے انناس کا پودا جو بڑے سے گملے میں ہوتا ہے. اچھا یہ سعید ابراہیم بخاری صاحب ہے، کراچی سے اس کا تعلق ہے. ان کے لیے ہائبسکس کی 3 کلرز کے پودے جو پھولوں کے پودے ہوتے ہیں یہ بھیج رہے ہیں. تو آج آپ کو اس بارے میں بتانا تھا احتیاطی تدابیر جو آپ کے گھر کے چھتوں پر جو گملے ہوں، جس کے آس پاس سیمنٹ کی دیواریں ہوں اور نیچے چھت ہو، تو اسی وجہ سے گرمی کی تپش اس گملے پر، گرمی کا اثر اور پریشر زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر آپ یہ کریں. ہماری طرف سے آپ کے لیے یہ ایک مشورہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح کی چیزیں جو کہ ردی چیزیں ہوتی ہے، یہ بازار میں بڑے آسانی سے مل جاتی ہے، کم قیمت پر مل جاتی ہے، تو آپ اس کے آس پاس جو ہے نا اس کو باندھ دیں اسی سے. تو اس پر جو ہے تپش کم آئے گی. خاص کر جو جون جولائی والا آنے والے 2 مہینے ہیں، جون اور جولائی، یہ تپش والے مہینے ہیں. اور مئی کا بھی جو 10 دن باقی ہے، 8 دن، تو یہ گرمی کے مہینے ہیں. تو یہ اس میں گملے کو بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے. اس میں سفید گتا بھی آپ اس کے آس پاس باندھیں تاکہ اس پر، اور اس میں ہو ایک خالی جگہ، ایک سپیس بھی رکھی تاکہ اس میں تپش نہ جائے ڈائریکٹلی. تو اس سے گملہ اور پودا آسانی سے بچا جا سکتا ہے اور گروتھ میں کوئی رکاوٹ، کوئی خلل نہیں آتی. آج کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ.